بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ قصہ ہے ایک ہندو لڑکی کا جس کا عنوان ہے قبول اسلام کی داستان۔ رات بہت ہو چکی تھی اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا مجھے اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ میں مینا کماری نے سوچا، تمہیں معلوم ہے تمہارے دل کی اس کیفیت کا تمہارے گھر میں کسی کو علم بھی ہو گیا تو کوہرام مچ جائے گا۔ میرے اندر سے ایک آواز آئی۔ آخر کچھ دیر ٹہلنے کے بعد میں گھر کے اس حصے میں گئی جہاں بت رکھا ہوا تھا۔ میں بہت دیر تک اس بت کے سامنے کھڑی رہی اور پھر اس بت کو مخاطب کر کے کہنے لگی، عجیب خدا ہو تم، نہ سن سکتے ہو، نہ دیکھ سکتے ہو، نہ بول سکتے ہو، پھر بھی تم خدا ہو۔ کیا اتنا لاچار بھی کبھی خدا ہوا ہے؟ کتنے احمق اور بے وقوف ہیں تمہاری پوجا کرنے والے، ایک ایسے خدا کو مان رہے ہیں جسے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ کیا کر رہی ہو مینا کماری اس وقت؟ ماں کی آواز آئی تو میں سنبھل گئی۔ کچھ نہیں ماں، بس بھگوان سے کچھ سوالات کر رہی تھی۔ کیسے سوالات؟ ماں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہی سوالات ماں کہ ان خداؤں کو ہم نے خود بنایا اور انہی کی ہم پوجا کر رہے ہیں۔ خدا تو وہ ہوتا ہے جو ہر شے پر قادر ہوتا ہے۔ خدا بے بس نہیں ہوتا۔ خدا وہ ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے، جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ خدا تو وہ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، اپنے بندوں سے۔ یہ تو کیسی باتیں کرنے لگ گئی ہے؟ جا اپنے کمرے میں، اگر تیرے باپ بھائیوں نے سن لیا تو تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، برہمن خاندان کی ناک کٹ جاوے گی۔ ماں نے گھورتے ہوئے مجھے دیکھا اور پھر مجھے دھکے دیتے ہوئے میرے کمرے کی جانب دھکیلا۔ میں واپس کمرے میں آ گئی۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں برہمن خاندان کی لڑکی اسلام کی جانب کیسے مائل ہوئی۔ میں نے اسلام کو اپنی سہیلی ختیجہ کی مدد سے پڑھنا شروع کیا۔ ختیجہ کردار کی ایک مضبوط لڑکی تھی۔ اس کی عادات نے مجھے بڑا متاثر کیا۔ اس کے گھر کا صالح ماحول مجھے اسلام کے قریب لے گیا۔ جب میں ان کے گھر والوں کو نماز پڑھتے دیکھتی تو مجھے اچھا لگتا تھا۔ جب میں ختیجہ کا پاکیزہ لباس دیکھتی، اس کی حیا دیکھتی اور باہر نکلتے ہوئے عبایا پہنتا دیکھتی تو مجھے بہت سی خوشی ہوتی تھی۔ میں نے بھی ٹائٹ جینز اور ٹی شرٹ پہننا ترک کر دی۔ ان کا انداز عبادت، بالخصوص رمضان میں وہ جس طرح عبادت کرتے تھے، ان کے چہروں پر وہ نور نظر آتا تھا جو مجھے کبھی مندر کے پنڈت کے چہرے پر نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے بھی ان کی فیملی کو دیکھ دیکھ کر رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ اس کی خوبیوں کی وجہ سے مجھے اس کا دین اچھا لگنے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے لگا اسلام ہی وہ دین ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ یہی وہ سائباں ہے جہاں انسانیت بچ سکتی ہے۔ میں نے ہندوستان کی گلیوں میں مسلمان کی املاک، ان کے مکانات، ان کی دکانیں، ان کی ریڑیاں اور ان کی فیکٹریوں کو جلتے دیکھا ہے۔ ان مظلوم مسلمانوں کی لاشیں دیکھی ہیں جن کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے۔ احمد آباد، گجرات، اب دہلی کے سارے مناظر میری آنکھوں کے سامنے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ کیا کروں؟ اور پھر میں نے وہی کیا جو میں ایسے حالات میں کرتی ہوں، اپنے کمرے کو لاک کیا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے ختیجہ کے توسط سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچپن ہی میں عقیدت ہو چکی تھی۔ میرا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس دن میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجوں۔ میں جب بھی پریشان ہوتی تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کثرت سے درود شریف پڑھتی اور میرے کئی مسائل حل ہو جاتے۔ شاید میں اندر سے بہت پہلے مسلمان ہو چکی تھی۔ مندر جاتی تو بتوں کو ہار مالا پہنے دیکھ کر ہنسی آتی تھی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑے انسانوں کو دیکھ کر افسوس ہوتا تھا۔ سب سے زیادہ افسوس تو اس بات پر ہوتا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو گائے کے پیشاب کو مقدس جانتے ہیں۔ پھر یہ سوچ کر رہ جاتی کہ گائے کا پیشاب جن لوگوں کے لیے مقدس ہو، ان کی عقلوں کا ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ ایک دن ماں ان مورتیوں کی پوجا کر رہی تھی جب میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اماں ان پتھر کی بے جان دیویوں کو نہ پوچھ، کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ میں نے ایک نگاہ حقارت سے ان پتھر کی مورتیوں کو دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ ارے ایسے نہیں بولا کر، معلوم نہیں کیا اناپ شناپ بولتی رہتی ہے، اماں نے مجھے چپ کراتے ہوئے کہا۔
پھر اس دن کے بعد سے اماں نے مجھے مندر لے جانا ہی چھوڑ دیا۔ جس دن میں نے کہا کہ اماں، کم از کم خدا ہاتھی اور بندر جیسے نہیں ہونے چاہیے۔ آج بہت عجیب سی کیفیت تھی میری۔ ختیجہ کی دی ہوئی ایک کتاب پڑھ رہی تھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ ماں باپ کافر بھی ہوں تو ان کی خدمت کی جائے گی، ان ماں باپ کی جو اپنے مالک کو ہی نہ پہچانے، اپنے ہاتھوں سے بنائے بتوں کو اس کا شریک ٹھہرائیں۔ ان ماں باپ کو میں نے حقارت سے سوچا۔ میں نے ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ کچھ سکون ملا تو موبائل اٹھایا اور واٹس ایپ پر لکھنا شروع کیا۔ السلام علیکم شیخ، میں عائشہ مینا کماری، ہندو نام، ہندوستان سے مخاطب ہوں۔ میری داستان آپ نے ختیجہ سے سن ہی لی ہوگی۔ میں قلبی طور پر اسلام قبول کر چکی ہوں اور اپنے قبول اسلام کا اعلان نہیں کیا۔ میرا نام عائشہ بھی ختیجہ نے تجویز کیا تھا۔ اس وقت ایک بات جاننا چاہتی ہوں، اسلام اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے والدین کافر ہوں، کیا مجھ پر ان کی خدمت لازم ہے؟ میں کیا کروں؟ میں سخت پریشان ہوں، میری رہنمائی کیجیے۔ عائشہ، ہندو نام، مینا کماری۔ واٹس ایپ کی میسج ٹون بجی۔ میں نے موبائل اٹھایا اور میسج پڑھا تو عائشہ کا میسج تھا۔ وعلیکم السلام بہن، اللہ تعالیٰ تمہیں دین اسلام پر استقامت۔ بر صغیر کیا پوری دنیا کی خواتین اسلام کی جانب بڑھ رہی ہیں، اسلام قبول کر رہی ہیں، جبکہ ابلیس اور اس کا لشکر چاہتا ہے کہ مسلمان بچیوں کو دین سے دور کر دے۔ بے شک اسلام نے والدین کے بہت حقوق بتائے ہیں۔ شرک کے بعد بڑا گناہ بھی ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ کافر والدین کی خدمت بھی لازمی ہے، لیکن جہاں والدین کسی ایسے کام کا حکم دیں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے خلاف ہو، اس حکم کو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی، اور اے بندے، اگر تجھ سے کوشش کریں کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کی بات نہ مان۔ میری ہی طرف تمہارا پھرنا ہے تو میں تمہیں تمہارا اعمال بتا دوں گا۔ میں آپ کے ایمان کی تقویت کے لیے ایک واقعہ لکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت سعد بن ابی وقاص کی عمر اس وقت 19 سال تھی۔ آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے والدین سے بہت محبت کرتے تھے۔ لوگوں نے جا کر ان کی ماں سے کہا، تمہارے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ماں تو یہ بات سن کر ہی آگ بگولا ہو گئی۔ اس کے لیے یہ بات قابل قبول تھی ہی نہیں کہ اس کا بیٹا، اس کا جگر کا ٹکڑا، اس کے خداؤں کے خلاف علم میں بغاوت بلند کرے۔ ماں نے کہا، اگر سعد نے اسلام قبول کر لیا ہے تو میں اسے واپس پرانے مذہب کی طرف لے آؤں گی، ورنہ جان دے دوں گی۔ اور اس نے اعلان کر دیا، جب تک سعد واپس اپنے آبائی مذہب کی طرف نہیں لوٹتا، نہ وہ کھائے گی، نہ پیے گی، اور نہ سائے میں بیٹھے گی، اور اسی طرح بھوکی پیاسی عرب کی تیز دھوپ میں تڑپ تڑپ کر جان دے دے گی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا سعد اس سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکے گا، اور فوراً اس مذہب کو ترک کر دے گا۔ حضرت سعد آئے۔ ان کی ماں نے کہا، اے سعد، تو نے کیا کیا؟ خدا کی قسم، اگر تو اس سے باز نہ آیا تو میں کچھ کھاؤں گی نہیں، نہ پیوں گی، یہاں تک کہ مر جاؤں گی، اور دنیا ہمیشہ تجھے ماں کے قاتل کے نام سے یاد رکھے گی۔ پھر حضرت سعد کی ماں نے کھانا پینا ترک کر دیا اور جا کر دھوپ میں بیٹھ گئی۔ ایک دن ایسے ہی گزر گیا اور دوسرے دن ماں کے چہرے پر کمزوری کے واضح آثار موجود تھے۔ دوسرا روز بھی ایسا ہی گزر گیا، کمزوری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ حضرت سعد نے اپنی ماں کی یہ ضد دیکھی تو ماں کے پاس گئے اور کہا، اے ماں، اگر تمہاری 100 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے سب ہی نکل جائیں تو بھی میں اپنا دین چھوڑنے والا نہیں، تو اب چاہے کھا چاہے مت کھا۔ ماں جب حضرت سعد کی طرف سے مایوس ہو گئی تو یہ اپنا دین چھوڑنے والے نہیں تو کھانے پینے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور حکم دیا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے، اور اگر وہ کفر و شرک کا حکم دیں تو نہ مانا جائے۔ ترجمہ، اور ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی، اور اے بندے، اگر تجھ سے کوشش کریں کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں،
تو ان کی بات نہ مان، میری ہی طرف تمہارا پھرنا ہے اور میں تمہیں تمہارے اعمال بتا دوں گا۔ تو بہن عائشہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا رکھے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، البتہ جو وہ بات شریعت کے خلاف کریں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف کریں، اس پر ان کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ اہل علم ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں، اگر ماں یا باپ کہیں کہ ہمیں مندر چھوڑ آؤ تو ہمیں اپنے بتوں کی پوجا کرنی ہے، تو مندر چھوڑ کر نہیں آنا ہے۔ ہاں، اگر ماں باپ یہ کہیں کہ مندر سے گھر پہنچا دو تو گھر پہنچا دیا جائے۔ گناہ کے کام میں کسی کی مدد نہیں کی جائے گی، اور نہ والدین کے کسی بھی ایسے کہنے کو نہیں مانا جائے گا جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہو۔ پیارے دوستو، مجھے امید ہے آپ کا کردار انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ غیر مسلم جب اسے دیکھے تو وہ اسلام قبول کر لے، جیسے خدیجہ کو دیکھ کر مینا کماری نے اسلام قبول کر لیا۔ تو دوستو، آپ کو کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، اور اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اور اچھی کہانیاں لے کر آئیں۔ اللہ حافظ۔